اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سی لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ تمہاری زندگی کی مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ خطرات کا سامنا کیا بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریک لمحہ یہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنی راز کو کسی کو دینا بیوقوفی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بیوقوف لوگ تو موجود نہیں ہے۔ بچتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، بچتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ، کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ 4 مسائل درپیش ہیں: زیادہ سوچنا، اندھا اعتماد کرنا، راز کی باتیں بتا دینا، ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنی بھی کامیاب ہو جاؤ اس کا نقصان ازالہ نہیں کر سکو گے۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی ماضی سے سبق حاصل کیا تو تمہاری ماضی میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ میری الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جوں تم پختہ عمری کی جانب سفر کرو گے تو تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ خاموشی کسی کو بتانے کی یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ محبت میں ذلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے موڑ کے دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہوں یا تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ منافق اور بیوقوف دوستی سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ حمق اپنے بات سے اور عقلمند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائے تو سمجھ جانا تم کامیابی کے راستے پر ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہنسوں کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا ہے جب تک اس کے اپنے آنکھوں سے نہ نکلے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنی ہی زیادہ سننے کی قابل ہو جاؤ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی مضبوط رکھتا ہے۔ میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے،
اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رب کی رضا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ دنیا میں آزاد رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہو اور ایک تمہارے ساتھ ہو۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہ کرتے، لیکن اس کی کتنی بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بولتا۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیری رب ہی ہے جو تجھے تیری فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کی آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ کسی کو منہ پر بے عزت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کو اور قریب ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو فضول بات سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیاب بھی پاتا ہے، اور جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم اپنی پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسانوں کی طے کرنے کی نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگا کر رونے کو چاہے تو قرآن کو پاک کو گلے لگا لینا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی زندگی۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ جیسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندی ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارا ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارا ساتھ ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسا بھی ہوتی ہے جو آواز چھین لیتے ہیں۔ تمہاری نیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ چیخ پکار انسان کی اوقات میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر کے دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ آپ خوش ہیں یا نہ خوش، مصیبت اور تکلیف سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ اگر کسی کی دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارو۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کی سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ناظرین محترم، آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے توبہ اسلامک آفیشل لائک کرو، شیئر کرو، ایک پیارا کمنٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، تندرست رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔